ایک غریب لڑکی، ایک بیمار ماں اور ایک صدیوں پرانا جن۔ جب محبت نے ہر حد توڑ دی تو جان دینا بھی آسان ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا عشق دیکھا ہے؟ سرگوشیوں کا مسافر۔ کہتے ہیں کچھ محبتیں صدیوں کی مسافر ہوتی ہیں، نہ وقت انہیں مٹا سکتا ہے، نہ فاصلے انہیں تھکا سکتے ہیں۔ یہ محبتیں چھپکے سے کسی خاموش راہ میں، کسی پوشیدہ دروازے کے پیچھے، کسی دھندلے خواب میں پلتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک محبت نے اس پرانی خستہ حال حویلی میں جنم لیا تھا، جہاں غربت کی گرد، وقت کے زخم اور تنہائی کی ہوائیں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ یہاں رہتی تھی ایک معصوم لڑکی نورین، جو اپنی بیمار ماں کے ساتھ زندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ایک روشنی تھی، جس کی معصوم مسکراہٹ میں رب کا یقین بولتا تھا۔ دن بھر کی محنت، ٹوٹے درختوں سے آم توڑ کر بازار میں بیچنا، بیمار ماں کے لیے دعائیں مانگنا، یہی اس کی دنیا تھی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے ایک انوکھا مسافر بھیجا تھا، ایک ایسا عاشق جو انسان نہ تھا بلکہ صدیوں پرانا ایک ہندو جن تھا، جس نے نورین کی سادگی میں وہ پاکیزگی دیکھی جو صدیوں سے نایاب ہو چکی تھی۔ محبت کا یہ اندیکھا سفر سرگوشیوں، ہواؤں اور قربانیوں کی ایک لازوال کہانی میں ڈلنے والا تھا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ وقت کی مٹی نے اس حویلی کو ڈھانپ لیا تھا جہاں نورین اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ پرانی دیواریں، ٹوٹی کھڑکیاں، جھولتی چھت اور ہر رات چلتی ہواؤں میں عجیب سی سرگوشیاں، جیسے ماضی خود کو دہرا رہا ہو۔ دن کو نورین باغوں میں جاتی، سخت دھوپ میں اپنے نازک ہاتھوں سے آم توڑتی اور دوپٹے میں باندھ کر شہر کی گرد آلودہ گلیوں میں بیچنے نکلتی۔ بازار میں ہر کوئی اپنی اپنی چالاکی میں مصروف تھا اور نورین اپنی خاموش معصومیت میں لپٹی چند سکے اور کچھ دعائیں اکٹھی کرتی۔ پھر ایک دن جب نورین دھوپ سے جھلسی، پسینے میں شرابور، بازار کی ایک سنسان گلی میں آموں کی ٹوکری رکھے بیٹھی ہوئی تھی، ایک ایسی نظر نے اسے چھوا جو انسان کی نہیں تھی۔ وہ راکیش جن تھا، ایک ہندو جن جسے صدیوں سے کوئی جگہ راس نہ آئی تھی، مگر نورین کو دیکھ کر اس کی بھٹکی روح کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ راکیش کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی روشنی جھلکی جو اس نے اپنی صدیوں کی زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اسے نورین کی تھکی آواز، خاموش مسکراہٹ اور معصوم حوصلہ کسی مقدس تلاوت کی مانند لگا۔ پھر تو راکیش روز اسے دیکھنے لگا۔ جب کوئی گاہک نورین پر سختی کرتا، اس کی محنت کو مذاق بناتا، راکیش کا قہر چھپ نہ پاتا، اور رات ہوتے ہی بدتمیز گاہکوں کے ساتھ ایسے حادثے ہونے لگے کہ پورا بازار لرز اٹھا۔ کبھی کسی کو سانپ ڈس لیتا، کبھی کوئی پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا، کبھی کسی کی لاش شہر سے باہر کنویں میں تیرتی ہوئی ملتی۔ لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کی، یہ لڑکی منحوس ہے، اس کے ساتھ کوئی سایہ ہے، کسی جن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ مگر نورین بس چپ چاپ اپنی ماں کے لیے پیسے کمانے میں مصروف رہی۔ ایک رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی اور نورین اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی لینے بازار جا رہی تھی، چوروں نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کی نیت بگڑ چکی تھی۔ نورین کا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں دعا کی چھوٹی تھیلی تھر تھرا رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک جھٹکا ہوا، بجلی کڑکی اور نورین کے سامنے کے درخت ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ ان چوروں کے چہرے پر دہشت طاری ہو گئی اور ایک دھندلے کالے سائے نے ان پر حملہ کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ کسی کی سانس رک گئی، کوئی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ نورین آنکھیں بند کیے زمین پر سجدے کی حالت میں گری ہوئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف سناٹا تھا اور صرف ایک خوشبو، گیلی مٹی کی خوشبو، اور کوئی پراسرار احساس جو اس کے ارد گرد منڈرا رہا تھا۔ اسی دن سے نورین نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بازار میں اب کوئی اسے چھیڑنے کی ہمت نہ کرتا۔ لوگ خاموشی سے اس سے آم خریدتے اور نظریں جھکا لیتے۔ نورین نہیں جانتی تھی کہ ایک بھٹکی ہوئی روح، ایک ہندو جن، اب اپنی ساری عمر اس کی حفاظت میں گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔
رکیش اکثر دور سے درختوں کے پیچھے چھپا اسے دیکھتا رہتا۔ اس کے ہونٹوں پر خاموش دعائیں ہوتی تھی، بس خوش رہنا اے نور کی لڑکی، تیری ہر ہنسی میری عبادت، تیرا ہر آنسو میری بربادی ہوگا۔ اور یوں غربت، درد، معصومیت اور اندھیری دنیا کے درمیان ایک ایسی محبت نے جنم لیا جو نہ دنیا کو دکھائی دی، نہ زمانے کو سمجھ آئی، مگر آسمان کے فرشتے گواہ تھے کہ ایک جن ایک معصوم لڑکی کی محبت میں اپنی صدیوں کی بھٹکتی روح کو قربان کر چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، نورین کی زندگی میں کوئی ظاہری تبدیلی نہیں آئی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ اکثر ایک اندیکھی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی، ایک محافظ، ایک دوست، ایک سایہ جو ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن جب بہار کے موسم میں باغوں میں آم پکنے لگے، نورین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک چھوٹا سا اسٹال لگائے گی تاکہ زیادہ آم بیچ کر اپنی ماں کے علاج کے لیے زیادہ پیسے جمع کر سکے۔ اس دن نورین اپنے سارے آم اسٹال پر سجائے بیٹھی تھی اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، مگر بھیڑ میں آج ایک انوکھا وجود تھا، سفید لباس میں لپٹا ہوا، چمکتی آنکھیں، دھواں سا جسم جو سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ رکیش تھا۔ نورین کو ایک طرف سے ایک بدمعاش شخص نے آ کر دھمکانا چاہا، چل ہٹ ادھر سے، پورا راستہ گھیرے رکھا ہے۔ اس کی نظروں میں حرص اور بدنیتی تھی۔ نورین گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ شخص آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے آسمان پر بادل گرجے، سرد ہوا کا ایک جھونکا اٹھا اور اچانک وہ شخص زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اس کی چیخ پورے بازار میں گونج گئی۔ لوگ بھاگ گئے، کچھ نے کہا جن آ گیا ہے، کچھ نے کہا بددعا لگی ہے۔ نورین خوف سے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آم سمیٹنے لگی۔ تبھی اچانک ایک مدھم سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں نورین۔ نورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ اسی رات جب وہ اپنی پرانی حویلی میں ماں کے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی، تھکی تھکی آواز میں آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے رحم مانگ رہی تھی، تب اچانک ایک ہلکی سی روشنی کمرے کے کونے میں ابھری۔ وہ روشنی گھومتے گھومتے ایک شکل میں ڈلنے لگی، ایک لمبا قد، روشن آنکھیں، سفید لباس۔ نورین کا جسم سن ہو گیا۔ اس نے خوف اور حیرت میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس شکل نے جھک کر انتہائی عاجزی سے جواب دیا، میں رکیش ہوں، ایک بھٹکی ہوئی روح جو تمہاری معصومیت کی قید بن چکی ہے۔ میں تمہاری خوشی کی قسم کھا چکا ہوں نورین، تمہاری حفاظت میری عبادت ہے۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن شریف کی جلد پکڑ لی، مگر رکیش نے دھیمے لہجے میں کہا، میں نہ تمہیں نقصان دوں گا، نہ تمہیں ڈراؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میری خواہش صرف تمہاری دعاؤں کا سایہ ہے۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر تم واقعی خیر چاہتے ہو تو میری ماں کو شفا دے دو۔ رکیش نے اپنے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ کمرے میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیل گئی۔ نورین کی ماں جو مہینوں سے بستر پر بے جان سی پڑی تھی، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی اور لبوں پر الحمدللہ کی سرگوشی۔ نورین خوشی سے ماں سے لپٹ گئی، مگر جب وہ پلٹ کر رکیش کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جا چکا تھا۔ بس کمرے میں ایک میٹھی خوشبو باقی تھی اور دیوار پر انگلیوں سے لکھا ایک جملہ، محبت قربانی ہے، میں قربان ہو گیا نورین، ہمیشہ خوش رہنا۔ نورین نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ دنوں کے اندر نورین کا نصیب پلٹ گیا۔ بازار میں اب وہ عزت سے اپنا سٹال لگاتی، لوگ اس کی ایمانداری کے قصے سناتے۔ اس کی ماں مکمل صحت یاب ہو گئی، مگر جب کبھی رات کی خاموشی میں ہوائیں سرگوشی کرتی، نورین جانتی تھی کہ کہیں دور اندھیروں کے پار ایک بھٹکی ہوئی محبت اب بھی اسے دیکھ رہی ہے۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں، اصل محبت وہ ہے جو چپکے سے، خاموشی سے کسی کی خوشیوں کے لیے اپنی پوری ہستی قربان کر دے۔ نورین کے دل کی آواز کہتے ہیں، غربت صرف خالی جیب کا نام نہیں، کبھی کبھی یہ خوابوں کے ٹوٹنے کا بھی دوسرا نام بن جاتی ہے۔
میری دنیا بس ایک چھوٹے سے گھر، ایک بیمار ماں اور چند آموں کی ٹوکریوں میں سمٹ گئی تھی۔ پر محبت کہاں دیکھتی ہے دعا، مٹی یا تنہائی؟ محبت تو بس دل کی روشنی ڈھونڈتی ہے۔ اور کوئی تھا جو خاموشی سے میری ٹوٹی دنیا کو اپنی چاہت سے جوڑنا چاہتا تھا، وہ جو انسان نہیں تھا مگر محبت میں انسانوں سے بڑھ کر تھا، اور وہ تھا سرگوشیوں کا مسافر، میری تقدیر لکھنے آیا تھا۔ سچ ہی کہا ہے، محبت کی اصل پہچان تو قربانی ہوتی ہے۔